یہ جو سسٹم ہے یہ فراڈ پریٹ ہے. جیسا کہ آپ صرف یہ پی ٹی آئی والوں کو نہ دیکھیں, یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. جب آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ ہو, تو اس کی سب سے پہلے تصویر لیتے ہیں پولیس والے. ہر طرح کے طریقے انہوں نے پڑھائے, گرفتاری کی, سڑکوں پہ گھماتے رہے, ایک تھانے دوسرے تھانے تیسرے. پھر جب مجبوراً کیونکہ میری ہیبیس کی پٹیشن دائر ہو گئی تھی, وہ اللہ کا شکر ہمارے وکیل ادھر موجود تھے تو کر دی, ورنہ 5-6 دن تو انہوں نے میری گرفتاری نہیں ڈالنی تھی. اور ہمیں اپنا جمہوریہ حق استعمال کرنے دیں اور جلسے سے ڈرے نہ, ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف ایک ہی جلسہ گاہ ہے جو بڑی ہے, وہ ہے مینار پاکستان. اس کے علاوہ سب جو بھی آپ لے لیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, وہ ہمارے لیے ناکافی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں فسطائیت کا نظام چل رہا ہے. جو شخص بھی جمہوری روایات کو پروان چڑھانے کے لیے بات کرتا ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسے ہی منظر ہم نے کچھ دن پہلے دیکھے جب ٹھوکر نیاز بیگ سے پاکستان تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. جی ہاں, شیخ امتیاز صاحب نے بڑے ہیروئک وے میں وہاں پر گرفتاری دی. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا اور جیل جانے کے بعد ان کی دلی کیفیت کیسی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر, الحمدللہ ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ پہلے سے زیادہ پرعزم اور استحکام مستحکم, جو بھی آپ کہیں, کہ یہ جو ایک ٹریننگ کر کے انہوں نے بھیجی ہے, اس ٹریننگ کا جو ہے وہ آپ کو ٹریلر اب نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی, بلکہ فلم نظر آئے گی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کیا وجہ بنی ایک دم سے آپ ماشاءاللہ ایک جمہوری عمل کا حصہ بننے کے لیے جا رہے تھے. آئین پاکستان اس چیز کی اجازت دیتا ہے تمام انسانوں کو, تمام پاکستانیوں کو, کہ وہ اپنی رائے کا اظہار جیسے مرضی کر سکتے ہیں. آپ ایک جلسے کے لیے جا رہے تھے, جلسے کے دوران ایسی کون سی آپ نے وہاں پر ایکٹیویٹی کی جس کی وجہ سے آپ کو گرفتار ہی کر لیا گیا؟ کیونکہ یہ خوف ان پہ طاری ہے خان صاحب کا اور عوام کا, اور ٹانگیں جو ہیں ان کی کانپ رہی ہیں کہ کہیں عوام جو ہے کہیں ان کی طرف رخ نہ کر لے. اس وجہ سے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کہیں بھی جو ہے وہ گیدرنگ نہ ہو جائے. لیکن ہمارا ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے اور ہم پتہ نہیں کب سے لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا یہ آئینی حق ہے. کیونکہ اس وقت فسطائیت کا دور ہے جیسا آپ نے کہا, تو فسطائیت جو ہے وہ اپنا رنگ دکھاتی ہے اور وہ پھر ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہمارا عام ایک جلسہ تھا, ہم ایک پرم طریقے سے جا رہے تھے اور اچانک پولیس نے ہمارے ورکرز کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا. اور اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جلسہ جو کینسل ہو گیا, تو میں نے انتظامیہ کو اوپر اتر کے میں نے کہا کہ جناب جلسہ ہمارا کینسل ہو گیا, ہماری خواتین کو چھوڑ دیں ہمارے. انہوں نے جو ہے وہ مجھے بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا اور اپنے جلسے, اپنی پارٹی کے جلسے کے جانے کی جو انہوں نے میں سزا دی ہے, 2 دہشت گردی کے پرچے. جیسے ایک ضلع شاہ کو جو مرڈر ہوا تھا اس کا, اور ایک وہ آئی جی پنجاب صاحب کو جو پینٹی شینٹی لگی تھی اس کا پرچہ مجھ پہ ڈال دیا. تو ان کا ارادہ تو اور بھی تھا, لیکن عدلیہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ہم پر کرم کیا اور ہم آج کوئی 25 دن بعد باہر ہیں. جی سر, آپ جیل میں رہے ہیں, وہاں پر یقیناً پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے اور بھی بہت سے قیدی ہوں گے جو کہ عمران خان صاحب سے محبت کی سزا کاٹ رہے ہیں. ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی, ان کے مورال کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی کیا دلی کیفیت ہے. اچھا, ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر کو انہوں نے ہر ایک کو علیحدہ رکھا ہوا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جیل میں بھی الیکشن کرا لیں تو ہر قیدی وہ عمران خان کا نام لے رہا ہے. تو مجھے وہاں پہ جا کے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم باہر کہتے 70%, تو جہاں میں گیا تھا وہاں تو 100% وہ عمران خان کے نعرے بھی لگاتے تھے, وہ وہاں پہ ان کو خوف بھی نہیں تھا. تو اب مجھے جو ہے وہ بڑی خوشی, اور انہوں نے جب ان کو پتا چلا میں پی ٹی آئی کا ہوں تو انہوں نے مجھے تو اس طرح میری خاطر توازے کی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, کہ کبھی کوئی کھانے پہ بلا لیتا, کبھی کوئی چائے لے کے آ جاتا تھا, کبھی کچھ. تو میرا تو جو ہے یہ ایک اچھا ٹائم گزرا. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک یاترا کہہ لے یا یہ کہہ لے, یہ ہر سیاستدان کے لیے ضروری ہے. مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ, میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہی صرف یہ ہو رہا ہے کہ لوگ نکلتے ہیں تو ان کو دوسرے پرچے میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ یہ کام پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے.
کہ وہ باہر نکلتا ہے, اس کے مدعی اگر تگڑے ہیں تو وہ باہر سے پھر گرفتار ہو جاتا ہے, پھر اندر جاتا ہے, شناخت پریڈ ہوتی ہے, شناخت پریڈ کی وہ پہلے تصویر اتر جاتی ہے اور وہ پہلے مدعی کو دکھا دی جاتی ہے, اور اگر مدعی وہ تو یہ بہت ساری چیزیں میں نے تتیمہ بیان, یہ FIR کس طرح ہوتی ہے, شناخت پریڈ کا سسٹم, اور جو جیلوں میں رہنے والے قیدی ہیں ان کے حقوق, گرفتار ہونے والوں کے حقوق, ملزمان کے حقوق, یہ سارے چیزیں جو ہیں ان پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو پچھلے دنوں سے سیکھ کے آیا ہوں, یہ ایک زندگی کا ایک پہلے تو ایک مقصد حقیقی آزادی تو ہے بھی, لیکن یہ بھی ایک مقصد میں ہمارا مقصد شامل ہو گیا کہ ہم ایسی آئینی اور قانونی ترامیم لے کے آئیں گے کہ لوگوں کو واقعی آزادی محسوس ہو. اور جس طرح اس طرح لوگوں کے ساتھ تھانوں میں گرفتاریوں کے دوران اور حوالات میں میں نے دیکھا کہ 30 دن تک ہمارا قانون کہتا ہے کہ ایک 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا, لیکن 30 دن سے 15 دن میں. اور پھر ہمارا لیگل ایڈ سسٹم نہیں ہے. ایک قیدی جاتا ہے اور جا کے واپس آیا تھا, جب میں پوچھتا تھا آج کیا ہوا جج آپ نے کیا کہتا مجھے تو کچھ نہیں پتا. یعنی پراسیکیوٹر آیا ہوتا ہے, وہ اس کا 10 دن کا ریمانڈ اپلائی کرتا ہے, اس کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے, میں نے اپنی اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا ہے, لیکن انشاءاللہ جس طرح فری ہیلتھ کارڈ دیا تھا خان صاحب کے آنے پہ, اس طرح فری لیگل ایڈ سسٹم بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ دیں گے. جیسا کہ پروسیکیوٹر کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ ملزم کے لیے بھی وہاں پہ وکیل کھڑا ہوگا جو اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا. جیسے یہ جو شناخت پریڈ کا ایک سلسلہ ہے, ایک مقدمہ دیکھیں کہ ایک وقوع ہوا آج سے کوئی 17-18 ماہ پہلے, 9 مئی کا اگر ہم بات کر لیں, 18 ماہ کے اس واقعے کو 18 ماہ تک کوئی شخص کیسے یاد رکھ سکتا ہے, وہ چہرے کیسے, وہ شبیہ کیسے اس کے دماغ کے اندر سیو رہ سکتی ہے, اور پھر ایک انسان کو سامنے کیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ہمارا یہ جیل کے اندر یہ شناخت پریڈ کا سسٹم ہے یہ ویلڈ ہے, اور اس کی بیس کے اوپر لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ جو سسٹم ہے یہ فراڈ پریڈ ہے. جیسا کہ آپ صرف یہ PTI والوں کو نہ دیکھیں, یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کا PTI کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. جب آپ ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں, کوئی بھی بندہ ہو, تو اس کی سب سے پہلے تصویر لیتے ہیں پولیس والے, تو اس کے مدعی کو آپ دکھا دیں, یا پولیس اگر مدعی ہے اس کے پاس فوٹو موجود ہے تو اس کو 50 لوگوں میں کھڑا کر کے اس کو پہچان لیں گے. تو یہ بالکل طریقہ کار جو ہے وہ انگریز کے دور کا چلا آ رہا ہے. لیکن اب تو کیمرہ آ گیا, اس وقت کیمرے نہیں ہوتے تھے, اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا, تب تک تو ٹھیک تھا کہ آؤ یہ پہچانو, تم نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا اس کو تو پہچان لے گا. لیکن اب تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے, میں بھی کیا ہوں تو میری تصویر بھی, اویس یونس اریسٹ ہوا اس کی تصویر بھی, اور جو چھوٹے چھوٹے جرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ان کی تصویر بھی سب سے پہلے وہ تھانے والے خود اتارتے ہیں. تو جب وہ خود اتار لی تو پھر وہ شناخت پریڈ کیسی رہ گئی؟ وہ تو کسی بھی وقت کسی کو بھی دکھائیں گے کہ جا کے اس کو نومینیٹ کر دو. اور میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو بالکل بے گناہ ہیں اور ان کو جو ہے وہ ملوث کیا ہوا ہے اس طرح کے کیسوں میں. جیل نے آپ کو مضبوط کیا ہے یا کمزور کیا؟ بھیجا تو اس لیے جاتا ہے PTI ورکرز کو کہ جیل میں جائیں, ان کے حوصلے پست ہوں, یہ ٹوٹیں, کمزور ہوں, گڑگڑائیں, روئیں اور باہر آئے اور اس کے بعد PTI کا نام نہ لیں. کیا دیکھا آپ نے کہ جیل نے آپ کے اس کیفیت کو, آپ کی ہمت کو مضبوطی کی طرف کنورٹ کیا یا کمزوری کی طرف لے کر گئے؟ دیکھیں ہر طرح کے طریقے انہوں نے اپنائے, گرفتاری کی, سڑکوں پہ گھماتے رہے, ایک تھانے دوسرے تھانے تیسرے. پھر جب مجبوراً کیونکہ میری ہیبیس کی پٹیشن دائر ہو گئی تھی, وہ اللہ کا شکر ہمارے وکیل ادھر موجود تھے تو کر دی, ورنہ 5-6 دن تو انہوں نے میری گرفتاری نہیں ڈالنی تھی. اس کے بعد جو تھانے کا ریمانڈ 10 دن کا, اور ریمانڈ کے دوران غائب کر کے پھر CIA کنورٹ کر دینا, فیملی کو نہیں پتا ہونا. پھر اس کے بعد ایک اور ریمانڈ, اور پھر فرانزک سائنس اور پتہ نہیں کہاں لے کے جانا. تو اور ڈرانا, دمکانا, ذہنی طور پہ کمزور کرنا, پانی بند کر دینا 24 گھنٹے, لائٹیں آف کر دینا 6-7 گھنٹے. لیکن جب آپ کا ایک مقصد سامنے ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایک چھوٹا مذاق ہی لگتی ہیں. مجھے تو سچی بات ہے جب وہ لائٹیں آف کرتے تھے تو میں ہنستا تھا کہ کیا اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا ہے. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اتنے مضبوط ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ یہ اس پروسیس سے گزر کے جو لوگ آئے ہیں, جب ہم کو گزرے تو ہم نے کہا یار واقعی
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है, इन्होंने वाकई एक भट्टी से गुजार के उसको जो है ना कुंदन बना दिया, और ये कुंदन अब इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी लेके आएगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के आप सदर हैं और दबंग ऐलानात हो गए हैं इस्लामाबाद के जलसे में। एक आपके लिए मैदान सजाया जा रहा है, पूरा पाकिस्तान लाहौर की तरफ देख रहा है अब, और लाहौर का जलसा हमेशा फैसला कुन रहा है, माजी में भी रहा है और इस वक्त भी। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई में इसका बड़ा अहम किरदार होगा। कैसे देखते हैं अपनी तैयारियों को, पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को, हुकूमत की तैयारियों को? जाहिर बात है तैयारी अगर आपकी है तो तैयारी उनकी भी होगी, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे लाहौर के जलसे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को? देखिए, पहले तो मैं इंतज़ामिया को करूँगा मुखातिब कि आप बीच में से हट जाएं, और जो हमारा जमहूरी हक है जो कायन में लिखा हुआ है उसमें हमारे जलसा करने दें, और आपका इसमें बीच में आना जो है वो ठीक नहीं है। दूसरा जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा यूथ विंग, हमारी IS है, वुमेन विंग, सारे इस जलसे की तैयारी कर रहे हैं, और हमने जो फैसला किया है कि हम डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, हम अपनी कॉर्नर मीटिंग करेंगे, हम अपने लोगों को मार्केट्स में जाके उनके मोहल्लों में जाके मोबिलाइज करेंगे। और वर्कर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है कि वो डोर टू डोर जाएं और लोगों को बताएं, हकीकी आज़ादी का मायना बताएं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप बताना क्या है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, सबको पता है, तो वो लोग खुद बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। इसलिए इंतज़ामिया को मैं कहूँगा कि आप जो है ये रखने डालने बंद करें, हमें वेन्यू बताएं और हमें अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने दें, और जलसे से डरे ना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा सर, लाहौर जलसे के हवाले से कुछ वेन्यू आपने भी सोच रखे हैं जो कि इंतजामिया को प्रपोजल आप पेश करेंगे? चंद एक हमारे नाजरीन को बताएं कहाँ कहाँ मुतवक्को है कि लाहौर का जलसा किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ एक ही जलसा गाह है जो बड़ी है, वो है मीनार पाकिस्तान। इसके अलावा सब जो भी आप ले लें वो छोटी छोटी हैं, वो हमारे लिए ना काफ़ी हैं। तो हमारी एक ही कोशिश है कि मीनार पाकिस्तान हो, क्योंकि उसके अलावा हमारे लोग जो हैं कहीं भी समा नहीं सकते। बल्कि हमारा तो मीनार पाकिस्तान भी, और इस दफ़ा जो जज्बा और जोश देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मीनार पाकिस्तान के आधा लाहौर जो है वो आपको देखेंगे कि हर आपको जलसागाह नज़र आएगी। तो अब इस जलसे में, क्योंकि एक लोगों का आपने जैसे कहा कि लाहौर की आवाम जो है वो डिसाइसिव रोल जो है वो अदा करती है, और वो रोल अदा करने के लिए तैयार है। लोग मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ जलसा है, यानी एक जज्बा जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये जलसा जो है खान की रिहाई का बस बाइस बनेगा, और खान साहब हमें आएंगे और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा सर, आखिरी पैगाम आप क्या देना चाहेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी इस वक्त जेलों में इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी कारोबार कुर्बान कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों से दूर हैं, उनके नाम पे पैगाम, क्योंकि आप जेल से बाहर आ चुके हैं, आप उनकी फैमिलीज को, उन लोगों को हौसला देने के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, बड़ा अफसोस होता है कि एक जमहूरियत के लिए एक जद्दोजहद करते हुए लोगों को इस तरह जेलों में रखना जो है ना, बड़ा ही कम ज़र्फ़ी का जो एक फ़ेल है जो इस वक्त की हुकूमत अदा कर रही है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा और उन्हें कहूँगा कि जो आपकी कुर्बानियाँ हैं उसको जो है वो याद रखा जाएगा, और आपका जो ये जेलों में रहना जो है ये पूरे मुल्क को जो है वो आज़ाद कर देगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप डटे रहें, आप खड़े रहें और आप हौसलामंद रहें। इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत करीब है जब ये सब लोग हमारे साथ होंगे और हम इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, और इनकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है जो अंदर है वो इनको इंशाअल्लाह दी जाएगी। मरियम नवाज साहिबा से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको इजीली ये जलसा करने देंगी? मरियम साहिबा तो कहती हैं मैं जो हूँ गज़बनाक हो जाऊंगी, तो उनके पास तो है भी एक ही चीज़, उनके पास क्रेडिट में यही है कि उनको एक ही काम आता है, गज़बनाक होना। तो वो गज़बनाक हों और हम भी इंशाल्लाह फिर ख़तरनाक होंगे। इस्लामाबाद के जलसे में अली अमीन ढंडापुर साहब ने बड़ा, CM KPK ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आए और फिर उन्होंने पीछे से सपोर्ट भी दी और फिर बड़ी दबंग किस्म की तकरीर उन्होंने की,
गो के वो एक ऐसी तकरीर थी जो बहुत से हलकों में नापसंद की गई, बहुत से हलकों ने उसको अप्रिशिएट भी किया, पीटीआई ने तो उसको फुली ऑन किया। आप क्या समझते हैं पंजाब की लीडरशिप में से कौन ऐसा पर्सन है जो कि अली अमीन गंडापुर वाला किरदार अदा कर सकता है? देखिए, पंजाब के हमारे लीडर भी कोई कमज़ोर लीडर नहीं है, सारे लीडर हमारे बेहतरीन लीडर हैं। मियां असलम इकबाल साहब हैं, हमाद अजहर साहब हैं, हमारे आप खुद देखेंगे ये शोएब शाहीन साहब ये यहीं के हैं ना सारे लोग। आप इनको गरजते बरसते देखेंगे और उसी तरह देखेंगे। वो तो एक उनके करीब एक था तो उनका एक क्राउड था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की है और जाहिर है कि सुबह से लेकर शाम तक अगले दिन नून लीग वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुर्सी से उठे ही नहीं है। तो 10 घंटे हमारा तो जलसा 4 घंटे का था, उन्होंने 10 घंटे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो इस जलसे में आपको शायद वो 2 दिन बैठे हुए नजर आए सीटों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो आप इसमें देखेंगे कि पंजाब की लीडरशिप भी जो है वो वहाँ की लीडरशिप से किसी भी तरह पीछे नहीं है। हमारे अहमद खान बच्चर साहब हैं, आप देखेंगे सबको गरजते बरसते देखेंगे, क्योंकि आप इन्होंने वो पंजाबी में साडा झाका ला देता, तो वो झाका हमारा उतर गया, अब अपनी खैर मनाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ शेख इम्तियाज साहब मौजूद थे। उन्होंने बड़े खुलकर बात की पाकिस्तान की सियासत के मौजूदा हालात पर। लाहौर का जलसा एक टेस्ट लाजमी साबित होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खास तौर पर पंजाब की लीडरशिप के लिए कि वो कितना डट के इस फस्तायत के खिलाफ खड़े होते हैं। इस्लामाबाद के जलसे के अंदर तो भरपूर लीडरशिप का किरदार नजर आया और बेशुमार जो क्राउड था वो इस्लामाबाद के गिरदोनवा से दूर दराज के इलाकों से वहां पर पहुंचा। लाहौर जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना मजबूत करता है इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमें इजाजत दीजिए। चैनल 121 से इंजीनियर फहीम अरशद का सलाम कबूल कीजिए। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।